افغانستان سے واپس آ گئے تھے. الحمدللہ بڑا کامیاب ان کا دورہ وہاں پہ رہا ہے اور بڑی گہرائی ملی ہے ان کو. 10 سربراہ خان مملکت جو ہیں وہاں پہ مختلف ممالک کے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ایک دفعہ نہیں بلکہ غیر رسمی ملاقاتیں جو ہیں 2-3 بار مجھ سے ہوئی. اور خصوصاً پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے سب نے بھرپور جو ہے ہمدردی کا بھی اور مدد کا بھی جو ہے انڈیا دیا. سب سے جو امپورٹنٹ وہاں پہ ملاقاتیں رہی وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، چائنا کے صدر کے ساتھ، اور ولاڈیمیر پوٹن رشیا کے صدر جو ہے ان کے ساتھ، ایران کے صدر کے ساتھ، ترکی کے صدر کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں میں ان تمام ممالک نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. پریزیڈنٹ شی نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم سے ان کا دورہ ہے. اسی طرح صدر پوٹن نے بھی پرائم منسٹر کو بلایا ہے. اس دورے کے بعد جو ہے ان کی وہاں بھی جانے کی تاریخ جو ہے اپنی سامنے آ گئی. چینی صدر کے دورہ کب ہوگا؟ نومبر کے پہلے ہفتے. یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی صاف جو ہے سامنے آئی کہ دنیا جو ہے اس وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہے. خصوصاً ہمارے جو میں ایس سی او کی بات کر رہا ہوں اس کے ممبران. لیکن اس وقت جو ایک ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے جو ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے پاکستان میں ایک غیر سیاسی عدم استحکام کی فضا جو اس وقت جاری ہے، اس سے ہماری جو مدد کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں اور حالات جو ہے وہ سنبھل بھی نہیں پاتے. باوجود اس بات کے کہ آج سے 4-5-6 مہینے پہلے جب ہم برسر اقتدار آئے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں، اس وقت جتنے حالات مخوش تھے وہ حالات جو ہے اس سے کجا بہتر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہوں گے اور حالات کی جب بہتری ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی جو اس وقت تکالیف ہے ہماری عوام کی مختلف اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے، اس میں بھی ریلیف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے. اس دورے کے دوران جو ہے ایک چیز بڑی واضح آئی کہ تمام ممالک کے سربراہ نے میاں نواز شریف کو جو ہے سلام دیا اور ان کو یاد کیا. ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں ان کو یاد کیا. تو پاکستان کی جو اقوام عالم میں جو ایک جگہ بنی تھی میاں نواز شریف کے وقت پر جو انیشیٹوز لیے تھے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے شہباز شریف جو ہے اس روایت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایفیشینٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتی. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تبدیلیوں کے ساتھ شروع کریں گے. اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے. سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں
ان کی بات کی. ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی. اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں. آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے. انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے یا SCO کے دوران تقاریر میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئے لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے. آگے جو فوڈ سیکورٹی کا فقدان ہوگا, ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں, اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ, لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی, اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہو. اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی. IMF نے, ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے. سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کل ٹویٹ دیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI, کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے یا سپورٹ ہے. جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے. سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے اور برطانیہ جو رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک. جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی, سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اس وقت سردی کا موسم آ رہا ہے, بارشیں بھی بند نہیں ہوئی, رات کو بھی بارش, اچھی خاصی بارش ہوئی اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, سر پہ چھت نہیں ہے. اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال, اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے.
اس میں نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک بھی آپ کو بریفنگ دینی تھی، باقی آپ کے سوالات ہیں جی میں ان کا جواب جو ہے ہماری بھائی تمام دوستوں کا میں دوں گا. ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ آئی، انہوں نے ویسے تو کرملن میں اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین کو پوزیشن لی ہے یونائیٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے. میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے، اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے اور جو آؤبت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں میں جی صدیقی صاحب. عظیم صدیقی، خواہ صاحب صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے. آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں، ایک انتہائی خوش آئند بات ہے. کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے. خواہ صاحب، مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ سوال جو آپ نے کیا، دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتا، کبھی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی جس کو رد کر دیا. آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا، الیکشن آئے گا، میدان جو ہے سجے گا، ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا بنیادی حق ہے. لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو صبح شام ایک ہی رات اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو. اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع سیاست کا موضوع جو نہیں بننی چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ وہ یا ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں دونوں صوبوں کے، بلکہ میں جی بھی اس میں شامل ہوں، کہاں نظر آئے ہیں اس سلام میں؟ کل رات ہم پہنچے ہیں اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے ٹانگ اور بی اے خان پہنچے ہوئے ہیں. اور کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی، پوزیشن کے چیف منسٹر کی، بلوچستان میں بلنجو صاحب ہے، وہ اپنے دونوں صوبوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے. لیکن پنجاب میں اور کے پی میں بھی اللہ معاف کرے لوگوں کا خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بڑا برا حال ہے. اسی طرح سوات میں اور یہ خان ٹانگ قربانہ ان جگہوں میں بھی بہت برا حال ہے. لیکن کہیں بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. بہزاد صاحب، بہزاد سینی، یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری اور توسیع کے معاملے کو ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا دیا، اور ان کی جو حالیہ وضاحت آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری عام انتخابات کے بعد نیا منتخب وزیر اعظم کرے. تو اس پر
حکومت کی کیا پالیسی ہے، اور بطور وزیر دفاع حکومت کی پالیسی کے حوالے سے بتائیں گے آپ؟ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے کہ میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے. یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے. اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے، دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آپ سے میری درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی، یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے، اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو معذور نہ بنایا جائے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا. یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کو کی بھی بات کرتے ہیں. پر جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں. دیکھیں مجھے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہت سے جو ٹیک اوورز ہوئے پاس میں، وہ جن لوگوں کے خلاف جو ہے جن کا فوجی جو ہے انٹروینشن سے تختہ الٹ گیا، انہوں نے چیف اپوائنٹ کی ہوئی، تو ان کی وفاداریاں جو ہیں فوج کے سربراہ کی وہ آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور اپنی ادارے کے ساتھ جو ہے ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اس موضوع کو کسی کنٹروورسی میں، تو میری رائے میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس سے ادارے کا بھی اور قوم کا بھی اور سب کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں، وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. وہ ایک سیاست کا حصہ ہے، وہ سلسلہ جاری رہے. قوم کی ضرورت کے مطابق رک جائے تو اچھی بات ہے، نہ رکے تو جاری رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں اداروں کو جو ہے کنٹروورسی میں جو ہے نہیں جو ہے. لائق صاحب ایئر وائز قاضی صاحب، مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر جو ٹرولز ہیں مختلف انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دی جائے کیونکہ اگر مختلف باتیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی سوچا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارجی؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ہی پی ڈی ایم کے اندر ایک اہم لیڈر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت کو 1 سال یعنی اگست سے مزید 23 تک بڑھانے کی باتیں وہ کر رہے ہیں. کیا ایسی کوئی تجویز باقی زیر غور بھی ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے ایک پاسبلٹی یا جو آئینی جو بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے اس کی بات کی ہے. مجھے اس کی آئینی جو وہ ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ کیا اس کی سچویشن ہے. جو سیاست میں میرا ایکسپیرینس ہے ماضی میں تو اس طرح نہیں ہوا. 30-32 سال کا تو تجربہ ہے میرا، نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. یہ پاکستان کی امداد جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی یا آپ کی یا میری امداد نہیں ہے. یہ پاکستان کے اس وقت مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی امداد ہے. آپ دیکھیں کہ خود غرضی کا کیا عالم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مصیبت اور ابتلا کے دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ ملے. اور آج 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی بات ہے جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو IMF کی جو ہے ریلیز جو ہے روکنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور قومی جو ایک ہمارا وجود
ہے اس کے اوپر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے لیے. یعنی کبھی وہ اداروں کی بات کرتے ہیں, کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے یہاں پہ نہ دے, امداد نہ دے, یا ہمیں جو ہے پروگرام ہمارا جو ہے وہ نہ کرے. اور ساتھ ساتھ اب آپ خود کہہ رہے ہیں, اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے امداد نہ ملے انٹرنیشنل اداروں کو. اور یہ ٹرول جو ہے یہ قومی مجرم ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے اوپر بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. اور اب تو جو ہے وہ سائبر کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اقتدار کے لیے عمران خان جو ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا. وہ بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ نہ کھیڈا نہ کھیڈن دوا. اس کے آگے بھی ایک پنجابی کا ہے, آگے ایکسٹینشن ہے, لیکن وہ نہیں میں کہوں گا. لیکن وہ یہ اس کا ہے کہ نہ کھیڈا نہ کھیڈن دوا دے, کہ اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو میں تو پچ پہ لیٹ جاؤں گا اور میں گیم نہیں جاری رہنے دوں. اس کو یہ بات بھی بارے میں نہیں ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی خاطر کو کامیابی حاصل کرے. شہباز شریف جو ہے اس کو بین الاقوامی جو ہے زیرہ ہی ملے. جن لیڈروں کے متعلق وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی حکومت کو تیل دینے کی دعوت کی دی, ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بات ہوئی ہے وہاں پہ, تیل کی بھی بات ہوئی ہے, گیس کی بات ہوئی ہے, لیکن خط لکھنے والی جو بات کی جاتی تھی وہ کس نے وہاں پہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور گیس جو ہے گندم کا, انہوں نے کہا, اس نے گندم کا کہا ہے کہ ہم گندم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو گندم کی قلت ہوگی, ہمارے پاس اتنے ملین ٹن جو ہے گندم ہے, ہم آپ کو گندم دے سکتے ہیں, ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تک ہماری پائپ لائنز آئی ہوئی ہیں, وہ پائپ لائن جو ہے افغانستان کے ذریعے آپ تک بھی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ شخص جو ہے ایک طرف جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے, کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے, یا تو یہ ہے کہ 4 سال اس کے پاس اقتدار رہا ہے, وہ کیا لے کے آیا پاکستان کے لیے؟ مہنگائی چھوڑ کے گیا ہے, کرپشن چھوڑ کے گیا ہے. یعنی کرپشن کے ایسے ایسے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں جو پہلے 75 سال میں یا 73 سال میں یا 74 سال میں اتنی مثال بھی نہیں ملتی. اور نہ یہ نہ صرف خود کرپشن بلکہ سارے کے سارے, میں نہیں پرسنل ہونا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیس بند کرانے کے لیے انتظار لیے. وہ پنجاب حکومت نے دڑا دڑ کیس بند کرنے شروع کر دیے. اس خاتون کے کیس بند کر دیے انہوں نے, پہلی واردات انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ کچھ کہتا ہے پرویز الہی صاحب, کچھ کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب تابع داری کی باتیں کرتے ہیں, اسلام کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں, آئین کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں. یہ کبھی کچھ کہتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے, پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے, آپ ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے. آمنہ جیو سے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب جو آپ نے ابھی کنٹینیوٹی میں بات کروں گی کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن موجودہ جو اگر اکنامک سچویشن دیکھی جائے تو حکومت کے کنٹرول سے بھی ڈالر بائی ہو رہا ہے. IMF کی کس کی بات کی گئی تھی کہ وہ آئے گی تو پھر ڈالر کنٹرول ہوگا, مہنگائی چلے آپ سیلاب کو اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا حکومت یہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ارلیئر الیکشن یا پھر جو آگے اگین بات ہوئی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے؟ یہ ایسی کوئی ایسا نہ تو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے نہ کوئی ایسی تجویز ہے. اس وقت کوئی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا, اس لیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی میرا بولنا جو ہے وہ بنتا ہی نہیں, کمنٹ کرنا بھی نہیں بنتا. یہ تو اس وقت جو کتابوں میں بات ہے وہی بات ہے, باقی پروسیس تو کوئی سٹارٹ نہیں. مدثر رانا دنیا نیوز. سر شکریہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور یہ سب نے دیکھا بھی ہے کہ شوکت ترین صاحب نے IMF پروگرام کو گھمانے کی باتیں کی, عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع نہ آئے. ہونا تو یہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں موضوع ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا. آپ انڈیا بھی دے چکے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی.
ان اہم جو یہ ہیں خان صاحب ہیں یا شوکت خان ہیں جو دیگر رہنما ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کا آغاز وقت کریں گے؟ دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس کے باعث مارکیٹ میں بڑا تذبذب ہے. وزیر اعظم صاحب جانے سے پہلے برطانیہ جانے سے پہلے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے یا یہ ابھی تک معاملہ لگتا ہے؟ شکریہ. دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی میٹنگ جو ہے یہ باتیں جو ہے وہاں پہ آنی چاہیے. جو مسئلے مسائل جو ہے نیشنل سیکورٹی کے ہیں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ مسئلے وہاں پہ بالکل ان کا کوئی نہ کوئی زیر بحث بھی آئیں گے, یہ ایجنڈے پہ بھی ہوں گے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, آپ بہت سے ایسے واقعات گن سکتے ہیں جو اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان نے جو وارداتیں کی ہیں جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئی ہے یا وہ خطرے میں پڑی ہے. اکنامک جب انسیکورٹی آپ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی اس کے ساتھ جو ہے لنک ہے. یہ دو علیحدہ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے. اور ہر لحاظ سے میں نے یہ سیاست کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے, قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے اور صلاح والے جو ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہے پہلے کبھی بھی کسی نے اگر نہیں بھی کی تو کم از کم زمانی جمع خرچ جو ہے ضرور کرتے تھے. لیکن یہ شخص جو ہے اتنا پاگل ہوا ہے اقتدار ہاتھ سے جانے کے کی وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اس وقت ذہنی توازن بھی اور اس کے لوگ بھی وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے وہاں پہ سمرقند میں پہلے کھایا ہے, چکھا اور یا آخر میں چکھا ہے, یا نوٹس کس نے لیے ہیں یا نوٹس کس نے لیے ہیں. تو یہ آپ پیٹرنس دیکھیں وہ تصویر کسی نے چھاپ دی ہے جو نوٹس لینے والے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ پیٹرنس دیکھیں, ان کا گھٹیا پن دیکھیں کہ کس لیول تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ جب آپ ملک کو بڑا مشکل وقت ہم پہ بھی آیا ہے, آزمائش کے وقت جو ہے آئین اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی نواز شریف نے, شہباز شریف نے اور ان کے جو ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے, ہم نے کبھی بھی پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کی خدا نخواستہ تباہی کی بات نہیں کی. الحمدللہ نواز شریف کو جو ہے پھانسی کی سزا تک پہنچایا گیا جنرل مشرف کے وقت. اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, 10 سال قید کی. اب وہی قانون اور قاعدے اپلائی کریں نا جن پہ نواز شریف جو ہے, جس ترازو پہ نواز شریف کو تولا گیا تھا اس ترازو میں تولے نہ ان لوگوں کو بھی جو اس وقت جو ہے نواز شریف سے کہیں گیا. نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی ایسا شائبہ بھی ہو کہ جس میں ملک کی سلامتی یا ملک کے وجود کو جو ہے یا ملک کے جو ایگزسٹنس ہے یا اکانومی جو ہے اس کی تباہ حالی کی باتیں کی جائیں. یہ شخص تو روزانہ باتیں کرتا ہے. نواز شریف نے کبھی آرمی چیف کی یا کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس کا ایک تقدس ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنایا, بحث کا موضوع نہ بنایا. کبھی کوئی بندہ ریکارڈ میں یہ بات بتا دے. ہم نے تقریریں کی, میں نے کی اور لوگوں نے بھی کی, لیکن اس وقت فوج جو ہے حکمران تھی. آج جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں, ایک جمہوری حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, آئین ہے, عدالتیں ہیں اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے متعلق یہ پلاننگ کرتے ہیں, یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ ان کے ٹرول کرتے ہیں, یہ ان کی قیادت کرتی ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انعام ہے بھارت کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہمیں تباہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ نکل پڑے. پیٹرول پرائسز کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے, لیکن پیٹرول پرائسز جو ہے میں
चेक एंड मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो उसकी कोई तरदीद हो या मेरी बात से कोई ये मैं सॉरी मैं मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। आखिरी सवाल इकराम साहब CNN से। भाई साहब ये बताइएगा कि एक तो आपकी तनकीद जो है वो बराह रास्त इमरान खान पे नजर आ रही है, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान साहब हैं वो लाडले प्लस हैं और उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं करने दी जा रही जिस तरह के आपकी जमात के लोगों के खिलाफ हुई। आपने भी अभी ये कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जिस तरह टारगेट किया गया अभी करें इमरान खान के साथ उसी तरह निपटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तासुर आ रहा है कि शायद आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो अभी भी बसे पता इमरान खान के साथ। मैं तौर पे ये बात नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ साफ बात करूंगा कि कानून और कायदा जिस तरह हमारी किताबों में मौजूद है सब पे वही अप्लाई, उसमें 19-20 का फर्क भी ना हो, चाहे वो इमरान खान है या मैं हूं या मियां नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, कानून और कायदा बगैर किसी जेर जबर के भी फर्क के सब पे एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। और जो कानून जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो अदालतों के अपने फैसले होते हैं। मैंने कानून पढ़ा हुआ है, कानून बनाने वालों में भी मेरा नाम शामिल है कि सबसे उनके अपने फैसले जो है बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, अदालती फैसले, लेजिस्लेशन, ये सारी जो है ना ये कानून का सोर्स है। तो वो अपने फैसले होते हैं, माजी के फैसले जो है ना वो सामने रखने चाहिए। अगर वो फैसले जो है वो कानून और कायदे के मुताबिक नहीं थे तो उसका भी कुछ सद्देबाज होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।